محترم کرم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی یاد بندوں کو دلاتا ہے کہ رب ذوالجلال کو تم یاد کیا کرو، رب ذوالجلال کا ذکر کیا کرو، تو ہوگا کیا؟ بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتیں تم پر ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کو یاد کیسے کیا جائے؟ کیا صرف ذکر الہی یعنی اللہ اللہ کہنے سے ہی اس آیت کی تکمیل ہوتی ہے، یا اور بھی کوئی ذرائع ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو ہم ایک کامل طریقے سے مکمل کریں؟ تو بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے، اس کے راستے اور شریعت پہ عمل و اتباع رسول سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنی میں یاد اور ذکر کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شریعت کے مطابق بتائے ہوئے راستے سے یاد کریں گے تو اللہ کی عنایت بھی ہم پر ہوگی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت، اس کی نظر رحمت کسی پر ہوتی ہے تو وہ بندہ دنیا میں پورا ہی کامیاب اور دنیا میں اور آخرت میں کامل ترین انسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں اور اللہ کی نظر رحمت کو اپنی طرف کیسے متوجہ کریں، کیونکہ آج انسان اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ پریشان ہے، مصیبتوں میں ہے، تکالیف میں ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر ایک کے ساتھ دکھ درد لگا ہوا ہے۔ تو معلوم کریں خوشحال زندگی کیسے ہم اپنائیں اور خوشحال زندگی کیسے ہم جئیں، کیونکہ سب کو معلوم تو ہے خوشحال ہماری زندگی ہو، اچھی ہماری زندگی ہو، دکھ درد تکلیف مصیبت کچھ نہ ہو، لیکن یاد رکھیں انسان کو بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کیا کرنا ہے، اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ بیماری کون سی ہے، پہلے اس کو معلوم کریں۔ خوشحال زندگی سب کو جینا ہے، لیکن اس خوشحال زندگی کو جینے کے لیے جو رولز ہیں، جو نظام ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، پہلے اس کو معلوم کرنا ہوگا۔ جب اس پہ عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحال زندگی ہمیں جینے کا طریقہ اور اس میں رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ تو خوشحال زندگی کیسے گزاریں، اس کو لے کر میں نے 11 اصول قرآن و حدیث سے لیے ہیں کہ 11 طریقے ایسے ہیں، اگر اس پہ آپ کا اور میرا عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشحال زندگی ہوگی، بغیر دکھ درد تکلیف کے گزرے گی، کیونکہ سب کو اچھا جینا ہے، لیکن جینے کے لیے جو طریقہ اپنانا ہے، آئیے آج کی جمعہ ہم ان طریقے کو سمجھتے ہیں۔ 11 اصول قرآن و حدیث سے میں نے نکالے ہیں۔ ضروری ایسا نہیں ہے کہ یہ 11 ہی اصول ایسے ہوں گے، بہت سارے ایسے اصول ہوں گے، لیکن میں نے جتنا اپنا مطالعہ کیا ان مطالعے میں مجھے یہ 11 چیزیں ایسی نظر آئیں، اگر ایک بندہ مومن ان 11 چیزوں کو اپنائے گا تو اس کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی، دکھ درد مصیبتوں سے پاک زندگی ہوگی، اور وہ ایسی زندگی جیسے تمنا جنت میں کیا کرتا ہے ویسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اسے دنیا میں عطا فرمائے گا۔ تو 11 اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے اصول خوشحال زندگی کا، دکھ مصیبتوں سے دور ہو کر گزارنے والی زندگی کا اصول ہے ایمان اور اعمال صالحہ، کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا تو یہ وہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوشحال زندگی عطا فرما دے گا۔ پارہ 30 سورۃ العصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جب پوچھا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، بدحال ہے، مصیبت ہے، دکھ میں تکلیف میں ہے، ان تمام چیزوں سے نکل کر خوشحال زندگی کیسے گزارے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
خوشحال زندگی اسی کی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ خوشحال زندگی جینے کا پہلا اصول ہے اللہ پر ایمان لانا اور نیک اعمال کا کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العصر پارے 30 میں اس کو ذکر فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نیک اعمال نہیں کریں گے، تو کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری خوشحال زندگی ہوا یا ہم خوشحال زندگی گزاریں، کیونکہ پہلا اصول بتایا گیا ہے خوشحال زندگی کا کہ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ ہو مومن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دنیا میں خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔ سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ زندگی جینے کا خوشحال پہلا اصول ہے اچھے اعمال کیا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر ایمان ایسا جیسے کہ اس کا حق ہے کہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قربان کرتے جاؤ۔ جو اچھا ہوگا جو برا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی رحمت، بس میرا کام ہے بحیثیت بندہ مومن ہونے کا کہ میں نیک اعمال کروں، اچھے کام کروں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کروں۔ اور اچھے اعمال کے لیے ضروری ہے اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے، احادیث پاک کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی کی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو زندگی خوشحال جینے کا پہلا اصول ہے جب ایمان لائے ہو، ایمان والے کہلاتے ہو، جب مسلمان کہلاتے ہو تو اچھے اعمال بھی کرو، ان اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال نہیں کرے گا اس کی زندگی بیکار ہے، رائے گاہ ہے، خسارے میں ہے۔ پھر وہ شکوہ و شکایت نہ کریں کہ مجھ پہ دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشحال زندگی کا پہلا راز بتا دے رہا ہے۔ ایمان، اعمال، یہ دو چیزیں، یہ دو کنڈیشنیں ایسے ہیں جب اس کو پورا کرو گے تمہیں ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔ تو پہلا اصول خوشحال زندگی کا بتایا گیا اللہ پر ایمان لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرنے کی فکر پیدا کرو۔ اب دوسرا اصول بتایا گیا کہ خوشحال زندگی کا کہ نمازوں کو قائم رکھنا، نمازوں کو پڑھنا، نمازوں کو ادا کرنا، کیونکہ نماز اور نماز میں حالت سجدہ ایک ایسی چیز ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو جائے، جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سجدے کی حالت میں بندہ بیان کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر کسی وسیلے یا واسطے سے اس کے تمام باتوں کو سماعت فرمائے گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہماری کامیابیوں کی کنجی بتائی گئی ہے، جس میں نماز کی درد نہیں، نماز کی فکر نہیں، نماز کی چاہت نہیں، نہ نماز پڑھنے کا سلیقہ ہو، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، وہ برباد زندگی ہے، بے حال زندگی ہے، لاکھوں کروڑوں کما کر بھی دکھ اور مصیبتوں میں گزارنے والی زندگی ہے۔ نماز کے لیے بتایا گیا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو بیان کیا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شکرانہ جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں وہ نماز کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات اٹھ کر نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، نوافل کو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، اور راتوں کے راتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سجدوں میں گزارا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی کیا حاجت ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ تو بخشوائے گئے ہیں، آپ کی تو بخشش کا اور مغفرت کا اللہ نے وعدہ کر چکا ہے، آپ کیوں نمازیں پڑھ کر رات رات بھر تک
اتنی دقت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو میں نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ کیونکہ جب بندہ نمازوں کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے جھڑا دیتا ہے جیسے کہ پانی کے آنے کے بعد جھاڑوں سے پتے جھڑ کر نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حالت ایسی کرتا ہے جیسے کہ کسی نہر میں 5 مرتبہ پانی نہانے کے بعد جسم سے میل کچیل انسان کے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو ختم فرماتا ہے، اور گناہ اور اس کی نحوست ایسی ہے کہ اکثر زندگیوں کی خرابی کی وجہ گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ گھروں کی بدحالی کا راز، گھروں کے رزق کے ختم ہونے کا راز، گھروں میں بیماریوں کے آنے کی وجہ جو ہے وہ گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی نحوست انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور عذاب میں گرفتار کروا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہوں کی نحوست ختم کرنا چاہتے ہو نمازوں کے پابند ہو جاؤ، جب تم نمازوں کے پابند ہو جاؤ گے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی، اور جب تم سے نحوست ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ زندگی جس کی تم تمنا کرتے ہو، وہ زندگی جس کی تم چاہت کرتے ہو۔ تو خوشحال زندگی جینے کا دوسرا راز ہے، دوسرا اصول ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد نمازوں کا پابند ہو جانا اور نمازوں کو ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے تم مدد اور اللہ سے تم استعانت مانگا کرو نماز کے ذریعے سے۔ جب بدحال زندگی دکھ اور مصیبت میں ہوگی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو اسی وقت قبول فرمائے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ خوشحال زندگی کا تیسرا اصول ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، وہ ہے تقوی، تقوی والی زندگی۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں حرام کام سے بچتے ہوئے نیکی کا کام کرتے رہنا، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے ایسے حوالے کر دینا جیسے مرنے کے بعد مردہ اپنے آپ کو اس کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دیکھیں مردہ جب مر جاتا ہے جو اس کو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کو جیسا چاہے پانی ڈالتا ہے، جیسا چاہے اس کو لٹا دیتا ہے، پلٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ انسان کی مرضی ختم مرنے کے بعد غسل دینے والا غسال جیسا چاہے غسل دیتے وقت مردے کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں تقوی اسی وقت حاصل ہو جائے گا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ویسے ہی ڈھال دو، جو شریعت کہے اس پہ عمل کرو، جس کام سے شریعت منع کری اس سے رک جاؤ۔ جب ایسی زندگی تم گزارو گے تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگیوں سے پوری بدحالیوں کو ختم فرما دے گا۔ تو فرمایا گیا خوشحال زندگی کا راز ہے تقوی کو اپنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے تقوی حاصل کرتا ہے، تقوی بمعنی اللہ کے مطابق جو زندگی کو گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تقوی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس آیت پر عمل کرے گا، جو اس آیت کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا، پوری زندگی کے لیے یہ ایک آیت اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی فرما دے گا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا یہ ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشحال زندگی چاہتے ہو تو تقوی کو حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دشمنوں نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم رو رو کے میاں بیوی کا حال بڑا خراب ہے، آپ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو دشمن کے قید سے چھوڑا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو اپنے آپ پر صبر کر اور تقوی اپنائے رکھ، اللہ پر بھروسہ رکھ اور استغفار پڑھتے رہے اور یہ کام تو کرتے رہے اور تو بے فکر رہ جا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ وہ صحابہ رسول گھر جاتے ہیں، تقوی کو اپناتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایسے ہی خاموش گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں جہاں پر بچہ قید ہو کر بیٹھایا گیا تھا، اس کی جو کڑیاں تھیں جس میں اس کو جکڑ کر باندھا گیا تھا، رات کے رات کھل جاتی ہے، وہ محل میں سے باہر آتا ہے، دشمنوں کے محل سے باہر آتا ہے اور ایک اونٹنی کو پکڑ لیتا ہے۔ اونٹنی پر سوار ہو کر وہ مدینے کی طرف بھاگتا بھاگتا ہوا آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب مدینے کو وہ آنے لگتا ہے اونٹنی کو لے کر، جو اونٹنی جہاں پر بندھی ہوئی تھی وہاں پر کئی سارے اور بھی جانور تھے۔ جیسے ہی اونٹنی کو لے کر وہ بھاگتا ہے، ریوڑ کو کھول کر، اس کا دروازہ کھول کر پوری اونٹنیاں، پورے اونٹ بھی بھاگ جاتے ہیں اس وہاں سے، حتیٰ کہ وہ مدینے آتا ہے۔ فجر کے وقت میں وہ اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، ماں باپ مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کل ہم ماں باپ آپ کے پاس شکایت لے کر آئے تھے اپنے بچے کی، آپ نے تقوی حاصل کرنے اور تقوی پر جمے رہنے کی تلقین فرمائی، ہم نے تقوی کو برقرار رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھا، بدلے میں یہ نتیجہ ملا کہ ہمارا بچہ بھی ہمیں مل گیا۔ اتنے میں وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے بھاگ کر آیا تھا ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آیا تھا، اب وہ اونٹنی بھی میرے پاس ہے، اونٹنی کے پیچھے کئی ایک اونٹ پیچھے آئی ہیں، یا رسول اللہ ان جانوروں کا میں کیا کروں، میں تو غریب مفلس ہوں، ان کا میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے حق میں بھیج دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تقوی بندہ حاصل کرتا ہے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جانوروں کی مال و دولت اور جانوروں کے ذریعے ایک مفلس گھرانے کو اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ اس واقعے میں تو دشمنوں کے گھر سے ان کے لیے رزق آتا ہے۔ وہ بچے کو قید کر لے گئے تھے لیکن اللہ نے وہیں سے ان کے لیے رزق کو روانہ فرما دیا، ایک مفلس گھرانہ امیر گھرانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اصول ہے یہ تیسرا، تقوی کو حاصل کرو، خوشحال زندگی اللہ عطا کرے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی بندے کو نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا گیا چوتھا اصول جو خوشحال زندگی، دکھ اور مصیبتوں سے پاک زندگی کو حاصل کرنے کا، وہ ہے توبہ و استغفار۔ کثرت سے توبہ کرتے رہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، خوشحال زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ توبہ و استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی سماعت کرتے چلیں۔ توبہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر رجوع کرنا، یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور تیرے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ استغفار جسے کہا جاتا ہے ماضی میں، پاسٹ میں جو ہم سے گناہ ہو گئے تھے اس کو یاد کر کر اللہ سے کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، کچھ دن پہلے مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو میرے معاف فرما۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، اس کو کہا جاتا ہے استغفار۔ توبہ و استغفار کا معنی ہے جو غلطی ہوئی ہے، جو غلطی کر چکے ہیں، ان دونوں کو جمع کر کر اللہ کی بارگاہ میں کبھی آئندہ وہ اسی غلطی نہ کرنے کی دعا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے توبہ و استغفار۔ تو توبہ و استغفار کو جو اپناتے ہیں وہ خوشحال زندگی اپناتے ہیں، دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ و استغفار ایک ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بندے کو ناراض نہیں فرماتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت کیجیے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو اپنا تلبیہ بنا لیجیے، کیونکہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے فطرت میں اس کے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔
خطائیں ہونا، سرزد غلطیاں ہونا ہم سے، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اسی فطرت میں قدرت نے یہ بھی چیز رکھی ہے، جب گناہ ہو جائے تو استغفار کے ذریعے اللہ کی ذات کو راضی کر لو، کیونکہ جب گناہ پہ گناہ ہوتے جائیں گے اللہ کی توجہ بندے سے دور ہوتے جائے گی، لیکن جب استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے ہم گناہ کے میل کو، اس کی نحوست کو دھوتے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے طرف بڑھ بڑھ کر آتے جائے گی۔ اس لیے فرمایا خوشحال زندگی کا راز ہے کہ تم توبہ و استغفار کو اپنایا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے، یہ جو کچھ تم پر دکھ و تکلیف آتی ہے، یہ تمہاری اپنی ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان پر بدحالی یا دکھ اور مصیبت یوں ہی نہیں آتی ہے، جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے اللہ اپنی یاد دلانے کے لیے اس پر دکھ اور مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دکھ اور مصیبت چھپ نہیں آتا ہے، تمہارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پہ تمہیں ڈال دیتا ہے۔ جب ایسی دکھ اور مصیبت سے زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہو، توبہ و استغفار کی کثرت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشحال ہماری زندگی بنا دے گا۔ تو بہرحال اس میں بتایا گیا کہ ہر چیز سے، مصیبت سے راحت کا معاملہ ہو تو توبہ و استغفار کو اپنایا جائیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ خوشحال زندگی کا پانچواں راز ہے، پانچواں اصول ہے، دعاؤں کی کثرت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دنیا میں سوائے دعا کے، ہتھیار کے، کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے جو انسان کے تقدیر کو پلٹ دے، لیکن فرمایا گیا دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے روحانی اعتبار سے کہ جب بندہ گڑ گڑا کر دعا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تقدیر کے ایک حصے کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ سے مانگو تو کہو، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے سوا کون دینے والا ہے؟ تو ہی تو دینے والا ہے، تو ہی تو خالق، تو ہی تو مالک، تو ہی تو رازق، تو ہی تو ستار، تو ہی تو رحمان، تو ہی تو رحیم، تو نہ دے تو کون سے در پر جا کر ہم مانگے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تڑپ کر طلب سے مانگو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں دعا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ دیگر اعمال میں شاید کمی پیشی ہو کر رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا 3 شکلوں میں کم از کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول ہی فرماتا ہے۔ جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 شکل میں اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 1 فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے جس چیز کا مطالبہ کرے گا اگر وہ جائز و حلال ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ من و عن اس کی دعا کو ویسے ہی قبول فرمائے گا۔ اگر اس کی دعا جائز نہ ہو اور دعا میں اس کے لیے خیر نہ ہو، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی جو مصیبت ہوگی اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ اور اگر مصیبت کا بھی معاملہ نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا کو تیسری شکل میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی دعا کو اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لے گا، اور جب بندہ قیامت میں اپنا حساب و کتاب دینے آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دعاؤں کے اعمال کو اس کے پلے میں رکھ دے گا، حتیٰ کہ انسان کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں جتنا کہ تو میرے پلے میں رکھتا ہے، تو اللہ فرمائے گا یقیناً تیرے اعمال اتنے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں جو تو نے دعائیں مانگی تھی وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، لیکن تو نے مجھ سے مانگا تھا اس لیے میں دعاؤں کو محفوظ رکھا ہوں، آج اس کا بدلہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو بندہ کہے گا کاش ایسا ہوتا، دنیا میں اللہ نے میری ایک بھی دعا کو قبول نہیں کی ہوتی۔ تو دعا کو 3 شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتا ہے، یا تو من و عن دعا قبول کرے گا، یا دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت کو ٹال دے گا، یا قیامت کے دن اس کو محفوظ کر لے گا۔ تو فرمایا گیا دعا ایک ایسی چیز ہے کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے، تو اس دعا میں اپنی خوشحال زندگی کو مانگا کریں، دکھ اور مصیبتوں سے دور ہونے کو مانگا کریں۔ دعاؤں کی کثرت انسان کو خوشحال زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔
تو دعا یہ بہترین ہتھیار ہے مومن کے لیے، تو دعاؤں کی کثرت سے مانگا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں تو اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ شہ رگ اگر ہم سے ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کے لیے دور ہو جائے تو انسان وہیں پر مر جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس شہ رگ سے بھی زیادہ میں انسان کے قریب ہوں۔ انسان ذرا دعا مانگے تو صحیح اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے تو صحیح، تو اللہ کی رحمت اس کے لیے ہوگی۔ پھر فرمایا گیا خوشحال زندگی کا جو چھٹا اصول ہے وہ ہے ذکر الہی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دل مردہ ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان مردہ دلوں کو زندہ کیسے کریں؟ اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ تم موت کی کثرت سے یاد کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے آپ یقین مان لیجئے کوئی دعا کوئی دوا کچھ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آنکھوں کی گناہ، چہرے کی گناہ، بولنے کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، گناہوں کے دلدل میں چونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے روحانی اعتبار سے یہ ہمارا دل مردہ ہونے لگتا ہے۔ فرمایا گیا اس دل کو زندہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ آج اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے پاس مہلت نظر نہیں آتی ہے۔ کون ہے جو تسبیح لے کر خدا کو یاد کر رہا ہے؟ کون ہے جو دانوں پر اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اگر محترم سامعین ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کے دانوں پر خدا کو یاد کر سکے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں جب کوئی بھائی ملے السلام علیکم کہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ سلام کا جواب دیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ کسی چیز کو دیکھیں ماشاء اللہ کہے، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ کوئی اچھی چیز آپ کو مل جائے سبحان اللہ کہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ جب کوئی اچھی چیز نظر آئے الحمدللہ کہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ جب کوئی مصیبت آ پڑے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ کبھی سیڑھیوں کو چڑھ کر اوپر جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے جائیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ جب چلتے چلتے کسی کو مسکرا کر دیکھیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ تسبیح کے دانے لے کر بیٹھ جائیں، سلام کلام روزمرہ کے معاملات میں بس اتنا خیر خیریت پوچھیں، اس کو بھی ذکر الہی کہا گیا۔ تو خوشحال زندگی کا چھٹا راز ہے ذکر الہی کی کثرت کرنا، اور ذکر الہی میں افضل الذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے بدحالی نحوست اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالخصوص اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں 3 دن مسلسل پڑھی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر سے بیماریوں کو ختم فرماتا ہے، نحوست کو ختم فرماتا ہے، دکھ اور تکلیف کو ختم فرماتا ہے۔ خوشحال زندگی، خوشحال گھر اس کا ہو جاتا ہے جو سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتوں کو 3 دن تک کثرت سے اپنے گھروں میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر الہی کی برکت ہے۔ وقت کی تنگی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 7واں اصول خوشحال زندگی کا وہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ کے شکر کی عادت ہمارے اندر آ جائے گی تو نعمتوں کی کثرت اور بڑھتے جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں مزید نعمتوں سے تمہیں ادا کروں گا۔ شکر کسے کہتے ہیں اس کے معنی کو ذہن میں رکھیں۔ شکر کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری، اپنی انا کو مٹا کر کہنا اے اللہ جو کچھ ہے تو ہی ہے، تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، اسی کو شکر کہا گیا۔ ورنہ اللہ کی نعمتیں لا زوال ہیں، لا محدود ہیں، جسم سے لے کر ماں باپ سے لے کر یہ دنیا کی نعمتوں اگر شکر کرنے بیٹھ جائیں زندگی ختم ہو جائے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ ایک طریقہ بتایا گیا شکر کو ادا کرنے کا کہ عاجزی و انکساری والی زندگی گزاریں، بس یہی شکر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کیونکہ انا اور بڑاپن اور کبریائی
یہ اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ باحیثیت بندہ مومن ہمارے لیے فرمایا گیا، ہم مسکین ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہوگا، اللہ کے سامنے جب آ جائیں شکر کی یہ علامت بتائی گئی ہے، عاجزی و انکساری کو ادا کریں، اللہ خوشحال زندگی تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو نعمتوں کا شکر یہ انسان کو خوشحال زندگی کے طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ہوا ہے جو اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہو؟ اللہ تو تمہارے شکر کی قدر دان کرنے والا۔ اللہ مصیبتوں کو، تکالیف کو، عذاب کو، بدحالی کو کسی بندے پر نہیں ڈالتا ہے۔ ارے اللہ کو کیا فرق پڑا ہے؟ تم تو اس کی پیدائش کی گئی مخلوق ہو، وہ تمہیں پیدا کر کر کیوں مصیبت میں ڈالے گا؟ اور مصیبت میں ڈالنا ہی تھا تو تمہیں وہ کیوں پیدا کرتا؟ ارے اس نے پیدا تمہیں اپنی نعمت کے شکر کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تو تمہارے لیے رکھی گئی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، بتایا گیا 8واں اصول خوشحال زندگی کا، وہ ہے صبر کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں مال ہوگا، دولت ہوگی، اونچی بلڈنگ ہوگی، کھانے پینے کے لیے لذیذ سے لذیذ کھانے ہوں گے اور نوکر چاکر ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے باوجود مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا ہی تمہارے لیے صبر کا گہوارہ بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بیماری آئی تو بیماری کے حالت میں بھی بخار، سر درد، پیٹ درد بھی ہو جائے تو شکوہ شکایت نہ کرو، اس پر صبر کرو۔ صبر کا اجر یہ ہوگا، اگر تم بخار میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ پر صبر کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے دن تم بیمار ہوگے اتنے دن تمہارے جسم سے گناہوں کی نحوست سب کو اللہ ختم کر دے گا۔ یہ بیماری پر صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے لاتا ہے۔ یہ بیماری پر صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوشحال بنانے کے لیے لاتا ہے۔ صحابہ کرام خوش ہو جاتے اگر انہوں کوئی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے، بخار آتی تو رب کا اور شکر کرتے، اس پر صبر کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں پتا تھا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے۔ تو بیماری پر صبر یہ خوشحال زندگی کا راز ہے۔ اس کے بعد 9واں اصول جو خوشحال زندگی کا بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر مطمئن ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 70,000 میری امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک ہی عمل کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کیا کرتے تھے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، جس کا اعتماد اللہ پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اپنے ہر معاملے میں یہ کہے، چاہے دکھ ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ وہیں سے اس کی خوشحالی کو وہاں سے پیدا فرماتا ہے۔ تو خوشحال زندگی کا اصول بتایا گیا ہے، 9واں اصول اللہ پر توکل کرنا۔ اس کے بعد 10واں اصول بتایا گیا ہے قناعت۔ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قناعت، قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اور قناعت زبر اور زیر دونوں سے پڑھا جاتا ہے۔ قناعت کہتے ہیں چھوٹے سے مال پر، تھوڑی سی نعمت پر شکر کر جانا، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر روز کما کر گھر کو 100 روپے لے کر آتا ہے، بس 100 روپے پر اللہ کا شکر اور صبر کریں، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ 200 روپے کمانے کے لیے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، 100 روپے پر اکتفا کرتا ہے، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت یہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے اس پر اللہ کا شکر جب بجا لائیں، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ جب انسان قناعت کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور حسد اور جلن
نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر خاک کر جاتی ہے۔ جب قناعت کا جذبہ ہم میں سے ختم ہو جائے گا، یاد رکھے محترم سامعین، بدحال زندگی کی شروعات وہیں پر شروع ہو جائے گی۔ تو قناعت کیجئے، جتنا کما رہے ہیں اتنے ہی پیر کو پھیلائیں جتنی اپنی چادر ہو۔ چادر سے زیادہ جب پیر کو پھیلائیں گے مصیبتیں اور آئیں گی، تکالیفیں اور آئیں گی۔ خواہشات اپنی جگہ برقرار رکھیں، اپنی جگہ اپنی لذتوں کو برقرار رکھیں، لیکن اللہ جتنا کھلاتا ہے، جتنا پلاتا ہے، اسی پر قناعت کیجئے، اللہ اسی میں مزید برکت عطا کرے گا۔ جتنی کمائی ہو اسی میں خوشحال رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، تھوڑی تنخواہ میں یہ گھر کیسے چلاتے ہیں، ملا مولوی لوگ کیسے یہ زندگی کو خوشحال گزارتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، گاڑیاں بھی اچھے رکھتے ہیں، موبائل بھی اچھے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی اچھے ہیں، تنخواہیں چھوٹی ہے، ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، تنخواہیں چھوٹی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے، بابا مولانا بنتے ہو، عالم بنتے ہو، حافظ بنو گے، مسجد میں جب امامت کرو گے تنخواہیں بہت نہیں ملے گی، چھوٹی تنخواہ ملے گی، لیکن یاد رکھو اس چھوٹی تنخواہ پر قناعت کرو گے اللہ اس چھوٹی تنخواہ میں مزید برکت عطا فرمائے گا۔ چھوٹی تنخواہ پر اللہ پہ بھروسہ کرے گے، چھوٹی تنخواہ پر اللہ کی ذات پر امید باندھے رکھو گے، اللہ وہاں سے ذریعہ بنا دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو چھوٹی نعمت پر شکر کرنا اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ 11واں اصول بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپس میں جب مسلمان ہیں ایک دوسرے کے لیے درد رکھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ جب دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کے تعلق سے اس دل میں تھوڑی سی تڑپ ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر عنایت ہمارے طرف ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی درد اور تکلیف میں شامل ہوا کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، مصیبتوں میں، خوشحالی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ تو بہرحال محترم سامعین، یہ 11 اصول بتائے گئے ہیں۔ وقت کی تنگی کے اعتبار سے میں نے اسی 11 اصول پر اکتفا کیا ہے۔ یہ 11 اصول جس کو بیان کیا گیا ہے، اگر ان 11 اصول کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے، کم از کم 1، 2، 3 جتنی ہم سے ہو سکیں، اگر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، یقین جانیں خوشحال زندگی ہماری چوکٹ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ہم اس زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دکھ اور مصیبتوں سے پاک بنانا چاہتے ہیں، ان 11 اصولوں کو اپنی زندگی پر لازم کر لیں، یا جتنے اپنی قدرت ہے اتنا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم تمام کا حامی و ناصر ہوگا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ